اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی سب سے خوفناک نشانی یاجوج ماجوج پر بات کریں گے۔ جب دنیا اپنے اختتام کے قریب پہنچے گی تو ایسے واقعات رونما ہوں گے جنہیں سن کر انسان کا دل کانپ اٹھے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین پر فتنوں کا طوفان ہوگا، انسانیت آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی اور آسمان و زمین کے نظام میں غیر معمولی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ انہی عظیم اور خوفناک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ کون ہیں، کہاں سے آئیں گے، کس طرح دنیا پر چھا جائیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت بیان کریں گے جو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ ایمان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یاجوج ماجوج دراصل انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو طاقت، تعداد اور وحشت میں بے مثال ہے۔ یہ عام انسانوں کی طرح ہی ہیں مگر ان کی فطرت انتہائی جارحانہ اور تباہ کن ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی بنی آدم میں سے ہی ہیں، لیکن ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے میں کسی حد کو نہیں پہچانتے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ قید سے آزاد ہو جائیں گے اور ہر سمت سے نکل کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک عظیم حکمران کا ذکر کرنا ہوگا جنہیں قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ ذوالقرنین ایک طاقتور، عادل اور اللہ کا فرما بردار بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ وسائل، طاقت اور حکمت عطا کی تھی اور اسے زمین کے مختلف علاقوں میں سفر کرنے کا موقع دیا تھا تاکہ وہ عدل قائم کرے۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ نہایت سادہ زبان بولتے تھے اور انہیں سمجھنا مشکل تھا۔ وہ لوگ یاجوج ماجوج کے ظلم سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ کسی مالی معاوضے کے بغیر یہ کام کرے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس نے ایک عظیم منصوبہ شروع کیا۔ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ منتخب کی گئی، بڑے بڑے لوہے کے تختے لائے گئے، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا، پھر ان پر آگ جلائی گئی اور آخر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ اس طرح ایک ایسی مضبوط دیوار بنی جو نہ توڑی جا سکتی تھی نہ اس پر چڑھا جا سکتا تھا۔ یہ دیوار یاجوج و ماجوج اور باقی دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ بن گئی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے، لیکن ان کی فطرت میں فساد اور تباہی شامل تھی، اس لیے انہوں نے قید کو قبول نہیں کیا۔ احادیث کے مطابق وہ ہر روز دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار بہت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کل لا کر اسے مکمل توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں، دیوار دوبارہ پہلے جیسی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ عمل روزانہ جاری رہتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کہنا محض لفظ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یاجوج و ماجوج کو آزاد کر دیا جائے۔ اس دن وہ دیوار کھودیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل اسے توڑ دیں گے۔ اگلے دن جب وہ آئیں گے دیوار ویسی ہی ہوگی جیسی انہوں نے چھوڑی تھی، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے۔ جیسے ہی یاجوج و ماجوج آزاد ہوں گے وہ ہر سمت میں پھیل جائیں گے، زمین پر ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین ان سے بھر جائے گی، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔
फसलें तबाह करेंगे, पानी के ज़खायर खत्म कर देंगे, इंसानों को कत्ल करेंगे। अहादीस में आता है कि वो एक बड़ी झील का पानी पी जाएंगे। जब बाद में आने वाले लोग वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये इस बात की अलामत है कि वो किस कदर ज्यादा तादाद में होंगे। ये वाकया उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ ला चुके होंगे, वो दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, मेरे बंदों को पहाड़ों में ले जाओ, क्योंकि याजूज मजूज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस वक्त लोग पहाड़ों में छुप जाएंगे, खुराक की कमी हो जाएगी, खौफ और भूख हर तरफ फैल जाएगी। ये वक्त इंसानियत के लिए इंतहाई सख्त आजमाइश का होगा। याजूज मजूज अपनी ताकत पर गुरूर करेंगे। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, तीर खून आलूद वापस आएंगे। वो समझेंगे हमने जमीन वालों को भी मार दिया और आसमान वालों को भी। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ताला एक अजीब अजाब नाज़िल करेगा। छोटे कीड़े नगफ भेजे जाएंगे, ये उनकी गर्दनों में दाखिल हो जाएंगे और एक ही वक्त में पूरी कौम हलाक हो जाएगी। उनके मरने के बाद जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी, बदबू फैल जाएगी। लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मुसीबत को खत्म कर दे। फिर अल्लाह ताला बड़े परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद मूसलाधार बारिश होगी, जमीन को धो दिया जाएगा। याजूज मजूज के खात्मे के बाद जमीन पर अमन कायम होगा, बरकतें नाज़िल होंगी, फसलें बहुत ज्यादा होंगी। ये एक मुख्तसर मगर खूबसूरत दौर होगा। ये वाकया हमें कई गहरे सबक देता है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जब चाहे एक कौम को रोक दे और जब चाहे आजाद कर दे। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं बल्कि एक आजमाइश है। ताकत पर गुरूर करने वालों का अंजाम हमेशा तबाही होता है। मुश्किल तरीन वक्त में भी दुआ ही निजात का जरिया बनती है। आज के दौर में याजूज मजूज कहाँ हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में पूछा जाता है। वो किसी पहाड़ी इलाके में हैं या जमीन के किसी पोशीदा हिस्से में, लेकिन हकीकत यह है कि उनका असल मकाम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। याजूज मजूज का वाकया हमें याद दिलाता है कि क़यामत करीब है, दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत में है। अगर आपको यह मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।